اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک روح اور نفس کے درمیان فرق پر گفتگو کریں گے۔ روح اور نفس، اللہ کا نظام قدرت روح الہیہ کا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، جہاں سے تمام الوہی کمانڈ اور کنٹرول کے نظامات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ انسان کو تخلیق کرتے وقت اللہ نے فرشتوں کو ان الفاظ میں حکم فرمایا تھا، اور جب میں اسے یعنی آدم کو تناسب دے چکوں، جسم دے چکوں، اس کی میں باڈی بنا چکوں، اور اس میں اپنی روح یعنی اسپرٹ میں سے، لفظ اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ لفظوں پہ غور کریں، اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ قرآن حکیم نے انسان کے اندر پھونکی گئی روح کی مزید وضاحت ان الفاظ میں کی ہے۔ فرمایا ہے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح اللہ کے امر سے ہے، روح اللہ کے امر سے ہے، یعنی امر ربی ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ انسان کو اللہ کی روح سے پھونکا گیا، جس کا مطلب ہے روح کا تعلق اللہ کے حکم یا امر سے ہے، لہذا یہ نہ تو تخلیق ہے اور نہ اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے بگاڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے جواب طلبی ہو سکتی ہے۔ جواب طلبی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے، اور یہ روح زمان و مکان کی مقید بھی نہیں ہے کہ نزول ہو گیا زمین پہ تو یہ زمین سے باہر جا نہیں سکتی۔ روح جو ہے یہ تو یونیورسل فینومینا ہے۔ دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص روح ہے یا سول ہے، جو دنیاوی زندگی کی برائی کی قوتوں کا شکار بھی ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن اپنے دنیاوی معاملات کے لیے جواب دہ بھی ہوگی۔ انگریزی زبان میں اسپرٹ اور سول کو اکثر روح کے لیے متبادل الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے، انگریزی زبان میں اسپرٹ اور سول SOUL سول کو اکثر روح کے لیے متبادل الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس سے ان دو اصطلاحات کے بارے میں ابہام پیدا ہوا، کنفیوژنز، اور نتیجتاً ان کے انسانی زندگی کے ساتھ تعلق اور دائرہ کار پر وضاحت کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر ہم اسپرٹ اور سول کے فرق کی وضاحت بیان کرنے کی کوشش کریں گے، مگر مزید کسی کنفیوژن یا تضادات سے بچنے کے لیے ہم صرف قرآن مجید کی معلومات پر ہی فوکس کریں گے۔ عزیز دوستو، قرآنی حوالہ جات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسپرٹ یا روح الہیہ ایک منضبط، ناقابل تقسیم اور لامتناہی طاقت ہے، جو اللہ کی طرف سے کائناتی امور انجام دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا نظام قدرت
روح الہیہ کا مظہر ہے، یعنی نظام قدرت اللہ کی روح الہیہ کا ریفلیکشن ہے۔ قرآن میں روح کی اصطلاح، غور کیجئے اس بات پہ، ساری کی ساری بات کا اسی نقطے پر انحصار ہے۔ قرآن میں روح کی اصطلاح اسپرٹ کے لیے، یعنی اسپرٹ کا جو قرآنی لفظ ہے وہ روح ہے، اور نفس کی اصطلاح انسانی روح کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ یعنی قرآن میں وہ جو انڈیویزیبل یا امر ہے اس کو روح کہتے ہیں، اور جو کریٹڈ سول جس کو کہا گیا ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، قرآنی حوالہ جات سے یہ حقیقت زیادہ بہتر انداز میں ثابت ہوتی ہے۔ روح کو قرآن مجید میں کئی حوالوں سے ایک ہمہ گیر قوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تاہم ہر انسان کو اس روح میں سے چھوٹا سا حصہ دیا گیا ہے، جس کا اللہ کریم نے سورہ الحجر اور سورہ صاد میں ان الفاظ میں انکشاف کیا ہے: میں نے اس میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ لفظوں پہ انگریزی کی ٹرانسلیشن ہو یا اردو کی ٹرانسلیشن ہو، اس پہ توجہ فرمائیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس میں یعنی آدم میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ اٹس ناٹ اے فزیکل ٹرانسفر۔ آیات میں استعمال کیے گئے الفاظ اپنی روح اور میں سے، آؤٹ آف، یقینی طور پر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک روح ہے، سنگولر، جس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ روح کی عقائیت، یونٹی اور نظم و اتحاد میں کسی بھی قسم کی کمی یا خلل پیدا کیے، فرکشن پیدا کیے بغیر انسانی جسم میں پھونک دیا جاتا ہے۔ روح کا انسانی جسم میں پھونکا جانا کوئی مادی عمل یا جسمانی تحریک نہیں ہے، بلکہ اس طرح روح کی الوہی قوت انسانی قلب یعنی دل کو چارج کرتی ہے، اور یہ روحانی چارج انسانی قلب میں زندگی کے دوران الوہی نور کے طور پر بے داغ حالت میں قائم رہتا ہے، بے داغ حالت میں، انبلیمشڈ۔ چونکہ ہر شخص کی روح کا تعلق اللہ کی روح سے ہے، روح الارواح، اس لیے یہ نہ تو کوئی تخلیق ہے اور نہ ہی زمان و مکان کی مقید، اور نہ ہی اس میں کوئی خلل یا خرابی پیدا کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے انسان کی بدعمالیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ اسپرٹ یا روح کی خصوصیات ہیں۔ یہ تو بات ہوگی روح کی، جبکہ انسانی نفس یا انسانی روح بھی کہتے ہیں لوگ، روحانی جوہر ہے۔ اس کو انگلش میں اسپرچول ایسنس کہتے ہیں، اسپرچول ایسنس۔ تو نفس کیا ہے؟ روحانی جوہر ہے جو روح کے قلب کو الوہیت کے ساتھ چارج کرنے کے عمل سے وجود میں آتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو روح کے قلب کو الوہیت کے ساتھ چارج کرنے کے عمل سے وجود میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں انسانی روح کو نفس کہا گیا ہے۔ اسے خودی، سیلف یا انا بھی کہا جاتا ہے۔ نفس کا روح کے ساتھ اتصال، روح الہیہ اور نفس، ان دونوں کا اتصال، کنیکٹنگ پوائنٹ، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، نفس کا روح کے ساتھ اتصال،
انسانی جسم کے لیے زندگی اور شعور و ادراک کی صلاحیتوں کا سبب بنتا ہے. یعنی نفس کا انسان کے اندر کریٹ ہونا اس کی ایک زندگی کا بھی مظہر ہے. اس کی کوگنیٹو پاورز، کانشسنس، شعور، ادراک کی صلاحیتیں بھی اسی کے سبب ملتی ہیں. اور نفس روح کے عکس ہونے کی بدولت ایک رہنما اور ملامت کرنے والی روح کا کردار بھی ادا کرتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی کے دوران ایک مخصوص نفس رکھتا ہے. روح یہ ہولسٹک ہے، یونیورسل ہے، جبکہ نفس ہر فرد کا اپنا ذاتی عنصر ہے. چونکہ نفس کو انسانی زندگی کا حصہ بنا دیا گیا ہے، یہ انسانی زندگی کے نفسیاتی و حیاتیاتی ماحول سے متاثر ہوتا ہے. یعنی اس کے جو نفسیاتی عناصر ہیں اور اس کے جو بایولوجیکل عناصر ہیں وہ اس کو متاثر کرتے ہیں. اس طرح نفس روحانی صفات اور زمینی خواص کا ایک مخلوط مظہر بن جاتا ہے. یعنی نفس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، روحانیت بھی اور انسان کے اندر جو ایک اس کے جسمانی اس کے جو خوبیاں اور خواص ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس طرح یہ 5 قابل ذکر خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے. کون؟ نفس. نفس 5 قابل ذکر خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے. اول یہ کہ روح سے اپنی قربت اور اثرات کے سبب نفس متعلقہ انسان کی زندگی میں رہنما اور ملامتی روح کا، سرزنش کرنے والی روح کا کردار ادا کرتا ہے. یعنی اگر انسان کو برا کام کرتا ہے تو وہ اس کو احساس دلاتا ہے. دوم یہ کہ چونکہ انسان کا نفس اللہ کی الوہیت اور روح کے معاملات کو اور معمولات کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، دیکھ چکا ہوتا ہے، جان چکا ہوتا ہے، اس لیے نفس انسان کے لیے روحانی علم و معرفت کے دریچے کھول سکتا ہے. یعنی اگر آپ نفس کو سنواریں گے تو وہ آپ کے لیے روحانی علم و معرفت کے دریچے کھول دے گا اور انسان کو اللہ کی الوہی نگری، اللہ کی نگری میں بلند مقام پانے کے لیے نشان راہ اور زاد راہ مہیا کر سکتا ہے. یعنی راستے کے سفر کا سامان بھی اور رہنمائی کے لیے گائیڈ لائنز بھی دیتا ہے. بشرطے کہ یہ 2 چیزیں کب انسان کو ملیں گی؟ اس شرط کے ساتھ کہ نفس کو دنیاوی برائیوں سے پاک رکھا جائے اور اخلاص و احسان کے اصولوں پر پیرا ہو کر پختہ ایمان اور نیک اعمال کو یقینی بنایا جائے. تیسرا یہ کہ انسان کی آزادانہ شخصیت اور دنیاوی ماحول کے نفسیاتی و حیاتیاتی اثرات کے سبب اس کا نفس نیک کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے. آزاد شخصیت ہے. چوتھا یہ کہ نفس اپنی تخلیقی حیثیت کے سبب کریشن ہونے کی وجہ سے موت کے بعد انسان سے رخصت ہو جاتا ہے. جیسے انسان مرا، مٹی کا ڈھیر ہوا، نفس نے کوچ کر دی اللہ کے حضور میں. پانچواں یہ کہ یہ انسان کا نفس ہی ہوگا جو انسان کی شخصیت کے ہمراہ قیامت کے دن خود کو حساب کتاب کے لیے پیش کرے گا. تو عزیز دوستو، اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید روح کو کیسے ایک نظاماتی الوہی وحدت کے طور پر پیش کرتا ہے. اس سلسلے میں کچھ قرآنی حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں. ہر قرآنی حوالہ سے متعلق آیات اور ان کا ترجمہ سکرین پر پڑھا جا سکتا ہے.
نمبر 1، روح اللہ کے حکم یعنی امر سے ہے، جس کے بارے میں انسانیت کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ نہ تخلیق ہے اور نہ ہی اس کو تقسیم یا خراب کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ الاسراء کی آیت 85 میں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 2، روح اللہ سے متعلق ہے، امر ربی ہے، جیسا کہ اللہ اسے میری روح کہتا ہے۔ یہ سچائی سورہ الحجر کی آیت 29 اور سورہ سعد کی آیت 72 میں مذکور ہے۔ 3، اللہ اپنے بندوں پر اپنے امر یعنی اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے، جیسے کہ سورہ النحل کی آیت 2 اور سورہ غافر کی آیت 15 میں بیان کیا گیا ہے۔ 4، روح نبی پر وحی لے کر آتی ہے۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے کہ سورہ الشعراء کی آیت 193 میں مذکور ہے۔ 5، روح تمام فرشتوں کا مرکز ہے، جیسے کہ سورہ النبا کی آیت 38 میں منکشف ہے۔ 6، اللہ انبیاء کی روح سے مدد کرتا ہے، یعنی روح کے ذریعے انبیاء کی مدد کرتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 87 اور 253 اور سورہ المائدہ کی آیت 110 میں مذکور ہے۔ سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ 7، قرآن میں تثلیث کے تصور، کرسچینٹی کا ٹرینٹی کا جو تصور ہے، اور اس نظریہ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو مسترد کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر بھی روح کا نزول ہوا تھا، جیسے کہ سورہ النساء کی آیت 171 میں بیان ہے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح سے وحی کیا، جیسا کہ سورہ الشعراء کی آیت 52 میں نازل ہوا ہے۔ 9، قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روح کے ذریعے اتارا گیا، جیسا کہ سورہ النحل کی آیت 102 میں نازل ہوا ہے۔ 10، اللہ اہل ایمان کو، بلیورز کو روح کے ساتھ تقویت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ المجادلہ کی آیت 22 میں مذکور ہے۔ نمبر 11، اللہ نے حضرت مریم میں روح سے پھونکا، جیسا کہ سورہ التحریم کی آیت 12 میں نازل ہوا ہے۔ نمبر 12، روح انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، انسانی شکل میں، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت 17 میں مذکور ہے۔ 13، روح اللہ کی طرف سے اترتی ہے اور اللہ کی طرف جاتی بھی ہے، چڑھتی بھی ہے، جیسا کہ سورہ المعارج کی آیت 4 اور سورہ القدر کی آیت 4 میں انکشاف کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں کی آیت کا نمبر 4 ہے۔ عزیز دوستو، اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے انسانی زندگی میں نفس کے دائرہ کار کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ پہلے بات ہو رہی تھی روح کی، اب ہے نفس کی۔ آئیے کچھ حوالہ جات پر غور کرتے ہیں۔ ہر قرآنی حوالہ سے متعلق آیات اور ان کا ترجمہ سکرین پر پڑھا جا سکتا ہے۔ 1، روح کے برعکس، روح کے الٹ برعکس، نفس ایک مخلوق ہے، کریشن ہے، یہ امر نہیں ہے، جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت 7 میں نازل ہوا ہے۔ تمام نفوس
کا ایک ہی منبع ہے، نفوس نفس کی جمع ہے، یعنی ایک ہی سورس ہے، سنگل سورس، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت 1 میں نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے نفس کو صحیح اور غلط میں فرق سے آگاہ کیا ہے کہ وہ غلط فکر و عمل پر ملامت کر سکے، جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت 8 میں نازل ہوا ہے۔ نمبر 4، جو شخص اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے، پاک کر لیتا ہے اور اس کی نشو و نما کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت 9 میں مذکور ہے۔ 5، جو شخص اپنے نفس کو بگاڑتا ہے، اسپوائل کرتا ہے، پراگندہ کرتا ہے اور اس کو مایوس کرتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت 10 میں نازل ہوا ہے۔ سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ 6، قیامت کے دن نفس ہی سے حساب کتاب ہوگا، نفس سے پوچھا جائے گا کہ میاں کیا حساب کتاب ہے، اور اس زندگی میں اپنے اعمال کے لیے نفس جواب دہ ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 281 اور سورہ آل عمران کی آیت 25 اور 30 میں مذکور ہے۔ نمبر 7، نفس اپنے دنیاوی ماحول کے سبب، دنیاوی ماحول یعنی اس کا جو مادی، اس کا حیاتیاتی، اس کا جو سائیکو بایولوجیکل جو انوائرمنٹ ہے، اس کے سبب برائی کے، ایول کے، برائی کے بہلاووں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ غور فرمائیے، نفس اپنے دنیاوی ماحول کے سبب برائی کے بہلاووں میں مبتلا ہو سکتا ہے، چارمز آف دا ایول، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت 53، سورہ قاف کی آیت 16 اور سورہ النازعات کی آیت 40 میں منکشف ہے۔ 8، نفس میں سرزنش اور ملامت کرنے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ سورہ القیامہ کی آیت 2 میں نازل ہوا ہے۔ 9، نیک اور پاک نفس، رائٹیس نفس سکون میں رہے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ الفجر کی آیت 27 میں مذکور ہے۔ نمبر 10، اچھے اعمال انسانی نفس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت 223 میں ذکر ہے۔ نمبر 11، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نفس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس کو تقویت ملتی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت 265 میں نازل ہوا ہے۔ 12، نفس ایک تخلیق ہے، امر نہیں ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، نوٹ فرمائیے، نفس ایک تخلیق ہے، روح امر ہے، لہذا نفس موت سے بھی دو چار ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 185 میں مذکور ہے۔ 13، نفس خود کو برائیوں کی دلدل میں برباد بھی کر سکتا ہے اور پھر ماضی کے گناہوں سے توبہ کر کے معافی بھی مانگ سکتا ہے، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت 110 اور سورہ الانعام کی آیت 12 میں بیان ہے۔ نمبر 14، نفس کے نفسیاتی اور حیاتیاتی ماحول کے مقیم ہونے کے سبب، سائیکو بایولوجیکل انوائرمنٹ کے مقیم ہونے کے سبب خواہشات بھی ہیں، اس ایموشنز بھی ہیں، انسٹنکٹس بھی ہیں، سینٹیمنٹس بھی ہیں، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت 70 میں مذکور ہے۔ 15، روحیں انسان کے مرتے ہی اللہ کی جانب روانہ ہو جاتی ہیں، جیسے انسان کا
جسم مرتا ہے اور مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، اس روح اس کو چھوڑ کے اللہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ الزمر کی آیت 42 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، روح اور نفس اور ان کے دائرہ کار اور باہمی تعلق مذکورہ بالا قرآنی حوالوں میں کافی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے باہمی تعلق اور ان کے انسانی زندگی پر اثرات کی مزید سمجھ بوجھ کے لیے ایک گرافک پریزنٹیشن دینی چاہتا ہوں۔ سکرین پر توجہ فرمائیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے گفتگو کی ہے کہ الوہی نظام ہستی میں رواں دواں اسپرٹ یا روح اللہ کا امر ہے، جس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، جو انسانی فہم سے بالا تر ہے۔ یہ نہ تو تخلیق ہے اور نہ ہی اسے تقسیم یا خراب کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے جواب دہی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ وقت اور جگہ کا اسیر ہے، مقید ہے۔ سکرین پر ملاحظہ فرمائیے، پرپل رنگ کا دائرہ نمبر 1 اسپرٹ یا روح کو ظاہر کرتا ہے۔ سفید رنگ کا دائرہ جس کا نمبر 4 ہے قلب یا دل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قلب کے دائرے کے اندر دیگر چیزوں کے علاوہ نفس کو گرے دائرے کے جس کا نمبر 3 ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے، یعنی قلب کا سفید رنگ کا جو دائرہ ہے اس کے اندر جو گرے رنگ کا دائرہ ہے وہ نفس کو ظاہر کرتا ہے۔ گولڈن رنگ کی بیضوی شکل، پچکی ہوئی شکل جس کا نمبر 2 ہے، اس نقطہ اتصال کو تصور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کون سے نقطہ اتصال کو؟ روح اور نفس کے نقطہ اتصال کا مطلب ہے کنیکٹنگ پوائنٹ کو، جہاں سے اللہ کی روح انسانی قلب میں پھونکی گئی تھی۔ یہ سمجھانے کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ انسانی قلب کو روح یا اسپرٹ کی الوہی روشنی سے چارج کرنے کے مترادف ہے، چارج، جو کہ انسانی وجود میں نفس کی تخلیق کا سبب بنا، جیسا کہ اسے قلب یعنی دل کے سفید رنگ کے دائرے کے اندر گرے رنگ کے دائرے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ سے گزارش کروں گا میرے عزیز دوستو کہ اب تک بیان کردہ حقائق پر اس گرافک تصویر کے ساتھ ملا کر غور فرمائیں۔ روح اور نفس کے تعلق کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یعنی جو کچھ ابھی تک ہم نے نفس اور روح کے بارے میں گفت و شنید کی ہے، اس کو یہ گرافک تصویر کو سامنے رکھ کر غور و فکر کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ روح اور نفس کے انسانی دل، دماغ اور شخصیت کے ساتھ تعلق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 90 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1B اور 6، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔